بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، احاطہ مسجد میں موجود میرے ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس خوبصورت اور پروقار محفل اور مجلس میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خداوند قدوس مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب حضرات نے کچھ دیر قبل قائد پنجاب کا خوبصورت خطاب سماعت فرما لیا ہے۔ وقت بہت تفصیلی نہیں ہے، مجھے کسی اور پروگرام میں بھی شرکت کرنی ہے۔ آپ کی محبت اور قائد پنجاب کا اصرار اور حکم تھا، اس کی بنیاد پہ آج کے اس تقریب میں شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے سیرت کی اور اشتہار چھپتا ہے، اس پہ لکھا جاتا ہے سیرت النبی، لیکن آگے نبی کا نام نہیں لکھا ہوتا کہ کون سے نبی کی سیرت ہے، اور پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے کون سے نبی کی سیرت ہے۔ اشتہار میں عنوان لکھا ہوتا ہے سیرت النبی، اور کسی نبی کا نام نہیں ہوتا، اور پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے کہ نبی کون سا ہے، اس لیے کہ تو نبی تو اور بھی بہت ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے ہی نبی تھے، اور سارے باعظمت اور خوبصورت سیرت والے تھے، لیکن باوجود اس کے پوچھتا کوئی نہیں ہے کہ یہ نبی کون ہے۔ سب ہی کو پتہ ہے کہ یہ نبی کون ہے، سب ہی جانتے ہیں کہ یہ نبی کون ہے، جس کی سیرت کی بات ہو رہی ہے یہ نبی کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، پوچھتا کوئی کیوں نہیں ہے، کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ یہ نبی کون ہے یا کون سا نبی ہے۔ اس لیے نہیں پوچھتا کہ سبھی جانتے ہیں اگر ساری سیرت جس کی محفوظ ہے وہ ایک ہی نبی ہے، ساری سیرت جس کی محفوظ ہے وہ ایک
ایک ہی نبی ہے، جس کی پوری سیرت محفوظ ہے وہ ایک ہی نبی ہے، جس کی سیرت سارے کائنات کے لیے وہ ایک ہی نبی ہے، جو سارے عالم کے لیے نمونہ ہے وہ ایک ہی نبی ہے، جو ساری کائنات کی طرز سے زندگی سکھانے آیا وہ ایک ہی نبی ہے، جو سارے کائنات کے لیے آیا وہ ایک ہی نبی ہے، جس کا سکہ آج بھی چلتا ہے وہ ایک ہی نبی ہے، قیامت تک جس کا سکہ چلتا رہے گا وہ ایک ہی نبی ہے۔ اس لیے جب سیرت النبی لکھا جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، پڑھا جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، نام کی تحقیق میں کوئی نہیں جاتا، نام کی گہرائی میں کوئی نہیں جاتا، اور اگلی بات سمجھیے کسی کو شبہ نہیں ہوتا کوئی اور ہوگا، کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا کوئی اور ہوگا، کوئی سوال بھی نہیں کرتا کوئی اور ہوگا، کوئی سوچتا بھی نہیں کوئی اور ہوگا، کسی نے کبھی کہا بھی نہیں کوئی اور ہوگا۔ سبھی جانتے جب سیرت النبی لکھ لیا تو ایک ہی نبی ہے جس کی سیرت کی بات آئے گی، وہ کون سا نبی ہے جس کی سیرت کی بات آئے گی، وہ کون سا رسول ہے جس کی سیرت کی بات آئے گی، وہ کون ہے اشتہار پہ جس کا نام سیرت النبی لکھا ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ کون ہے جس کی سیرت پہ بڑے بڑے قلمکار لکھتے ہیں، وہ کون ہے جس کی سیرت پہ دنیا ساری لکھتی ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت کو سارا زمانہ مانتا ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت کو سارا جہاں مانتا ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت پر عمل کامیابی ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت پر عمل کامرانی ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت ہر دور میں دکھتی ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت ہر دور میں چمکتی ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت ہر دور میں راج رہا ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت ہر دور میں رواج رہا ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت ہر دور میں چلتی رہی ہے، وہ کون ہے جس کی سیرت ہر دور میں دکھتی ہے، نظر آتی ہے، پہچانی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، اور وہ کون ہے جس کی سیرت کو آج بھی اپنایا جاتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا وہ ایک کون ہے؟ میں نے کہا یہی آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، جانے جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبی ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، راحت العاشقین ہے، امام الاولین ہے، امام المرسلین ہے، ہادی کل ہے، رحمت کا مجسم ہے، رحمت کا مکمل کرم ہے، حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، حسن کائنات ہے، صفات کائنات ہے، کمالات کائنات ہے، معجزات کائنات ہے، تقدس کائنات ہے، عزت کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، فخر کائنات ہے، عظمت کائنات ہے۔ ہاں ایک ہی ہے جو ابوبکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا ہے، وہ ایک ہی ہے جو حسنین کا نانا ہے، وہ ایک ہی ہے جو حسنان کا نانا ہے، سب نے جانا ہے، سب نے پہچانا ہے، سب نے جانا ہے، سب نے پہچانا ہے، یہی حسنین کا نانا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا سیرت النبی کون سے نبی کی سیرت ہے، سبھی جانتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے، سبھی مانتے ہیں، یہی ایک سیرت ہے جو بہت خوبصورت ہے، یہی ایک سیرت ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور یہی ایک سیرت ہے جو ساری کائنات کے لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بہترین سیرت جس کی ہے وہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، وقت چونکہ نہیں ہے، عنوان پھیلانا نہیں چاہتا، میں نے اس بات کو یہی روک لیا کہ یہی ایک سیرت ہے جو سب کے لیے
سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب جس سیرت کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس سیرت کے تذکرے کر رہے ہیں، آپ اس پر کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس سیرت پر مقالوں کا ذکر کر رہے ہیں، قلم کاروں کا ذکر کر رہے ہیں، عمل کاروں کا ذکر کر رہے ہیں، اس سیرت کے بارے میں دنیا کو بتا رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، جس زمانے میں وہ آئے تھے اس زمانے میں قلم نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈ نہیں تھے، لکھنے کی سہولیات نہیں تھی، محفوظ کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ کہتے ہو اس کی سیرت دنیا کے لیے نمونہ ہے، تو مولانا صاحب ذرا بتائیے نا، سیرت کہتے کس کو ہے؟ چال کو، ڈھال کو، کردار کو، گفتار کو، اخلاق کو، اعمال کو، معاہدات کو، تجارت کو، معیشت کو، معاشرت کو، حکومت کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو، بولنے کو، کھانے کو، پینے کو، جنگ کو، امن کو، شرافت کو، صداقت کو، دیانت کو، امانت کو، عظمت کو، خوبصورتی کو، بات چیت کرنے کو، بات چیت پہنچانے کو، بات پورا کرنے کو، معاہدے اپنانے کو، جسم دکھانے کو، بات دکھانے کو، نماز پڑھنے کو، عبادت کرنے کو، معاملات کرنے کو، معاہدات کرنے کو، پیار کرنے کو، محبت کرنے کو، عقیدت کو، الفت کو، گھر کی زندگی کو، باہر کی زندگی کو، بازار کی زندگی کو، بستر کی زندگی کو، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، قوم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ رہنے والی زندگی کے سارے نشیب و فراز کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ جب سیرت النبی کی بات کرتے ہیں تو سوال ہوتا ہے، نبی کی سیرت پھر بتاؤ نا، اٹھے کیسے تھے، بیٹھے کیسے تھے، کھایا کیسے تھا، پیا کیسے تھا، بولے کیسے تھے، ہنسے کیسے تھے، مسکرائے کیسے تھے، چلے کیسے تھے، جنگ کیسے کی تھی، میدان میں کیسے اترے تھے، لباس کیا تھا، پگڑی کیا تھی، چہرہ کیسے تھا، دیکھا کیسے تھا، بلایا کیسے تھا، گئے کیسے تھے، آئے کیسے تھے، سفر میں کیسے تھے، حضر میں کیسے تھے، رات میں کیسے تھے، دن میں کیسے تھے، اجالوں میں کیسے تھے، اندھیروں میں کیسے تھے، بولتے کیا تھے، بولا کیا تھا، سجدہ کیسے کیا تھا، قیام کیسے کیا تھا، رکوع کیسے کیا تھا، سجدے کیسے کیے تھے، سجدے میں کیا کہا تھا، سر کیسے اٹھایا تھا، زلف کیسے لہرائی تھی، کنگا کیسے کیا تھا، مسکرائے کیسے تھے، مسواک کیسے کیا تھا، کلی کیسے کی تھی، تیمم کیسے کیا تھا، ہاتھ چلوں میں بھر کر منہ میں پانی کیسے ڈالا تھا، چہرہ کیسے دھویا تھا، غسل کیسے کیا تھا، لباس کیسے بدلا تھا، باہر کیسے نکلے تھے، بیوی کون سی تھی، بیٹی کون سی تھی، بیوی کہاں سے تھی، بیٹی کہاں سے تھی، بیٹی کا رشتہ کہاں تھا، بیوی کا رشتہ کہاں سے لیا تھا، گھر کیسی آباد ہوا تھا، بستر کیسے تھا، تکیہ کیسے تھا، چادر کیسی تھی، دیوار کیسی تھی، دروازہ کیسے تھا، کھڑکی کیسی تھی، نکلے کیسے تھے، آئے کیسے تھے، گئے کیسے تھے، لیٹے کیسے تھے، سوئے کیسے تھے، جاگے کیسے تھے، دایاں پہلو کیسے، بایاں پہلو کیسے، باہر کیسے نکلے، اندر کیسے آئے، بیت اللہ میں کیسے گئے، بیت الخلا میں کیسے گئے، لباس کیسے پہنا، بات کیسے کی، حکم کیسے کیا، احکامات کیسے کیے، ساتھ کون آیا، قریب کون بیٹھا، سسر کون بنا، داماد کون بنا، ساتھی کون بنا، رفیق کون بنا، ماننے والا کون تھا، نہ ماننے والا کون تھا، پیار سے کس کو دیکھا، پیار سے کس کو بلایا، مسکرائے کس کو، لایا کس کو، سینے سے کس کو لگایا، آنکھوں سے کس کو لگایا، ہاتھوں سے کس کو کھلایا، کندھوں پہ کس پہ بیٹھے، ساتھ کس کے ساتھ گئے، سفر کیسے تھا، رفیق سفر کیسے تھا، سفر کون سا تھا، رفیق سفر کون سا تھا، سفر میں مشکل کیا تھی، مشکل جڑائی کیسے تھی، اٹھایا کس نے تھا، چڑھایا کس نے تھا، پہنچایا کس نے تھا، اور کندھوں پہ بٹھایا کس نے تھا، معراج کیسے تھی، ہجرت کیسے تھی، سفر کیسے تھا، حضر کیسے تھا، دیکھتے کیسے تھے، بلاتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، بیٹھے کیسے تھے، اٹھے کیسے تھے، لیٹے کیسے تھے، تہجد کیسی، فرض کیسی، عشاء
اسرار کیسی, سنت کیسی, اوادین کیسی, نوافل کیسے, فطر کیسے, صدائیں کیسی, ادائیں کیسی, وفائیں کیسی, باہر کیسے, اندر کیسے, گھوڑا کیسا, تلوار کیسی, تیر کیسا, نیزہ کیسا, کیسے ہوتے, زخمی کیسے ہوئے تھے, خون کیسے نکلا تھا, زخم کیسے لگا تھا, قطرے کیسے گرے تھے, خون کے قطرے کیسے گرے تھے, مسکرائے کیسے تھے, پسینہ کیسے آئے تھا, غصے میں کیسے آ گئے تھے, جلال میں کیسے آئے تھے, جمال میں کیسے آئے تھے, دعا کیسے بنے تھے, دروازے پہ کس کے گئے تھے, سسر کون تھا, دلہن کون تھی, آئی کیسی تھی, بستر کیسا تھا, گھر کیسا تھا, مکان کیسا تھا, آنے والی کا مقام کیسے تھا, اسے بلایا کیسے تھا, سکھایا کیسے تھا, کہا کیسے تھا, وہ بولے کیسے تھے. ارے بابا میدانوں میں گئے تو لہکے کیسے تھے, لڑکے کیسے تھے, گھوڑے پہ چڑھے کیسے تھے, گھوڑے سے اترے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے, کلام کیسے کرتے تھے, پیغام کیسے کرتے تھے, واز کیسے دیتے, منبر پہ کیسے بیٹھے تھے, پہلی سیڑھی پہ کیسے چلے, دوسری پہ کیسے چڑھے, تیسری پہ کیسے چلے, چوتھی پہ کیسے چلے, بولے کیسے, دعا کیسے کی, آمین کیسے کی, رمضان کیسے گزارا, شوال کیسے گزارا, ذوالقعدہ کیسے گزارا, ذوالحج کیسے گزارا, حج میں کیسے گئے, مطاف میں کیسے گئے, مزدلفہ میں کیسے گئے, مینا میں کیسے گئے, میدان میں کیسے گئے, پتھر کو یعنی حجر اسود کو کیسے چوما, کب چوما, کس طرح چوما, کس کے سامنے چوما, احرام کیسے دینا, کندھا خالی کیسے کیا, مٹک کے کیسے چلے, غصہ سے کیسے چلے, پیاس سے کیسے چلے, سر اٹھا کے کیسے چلے, مینا میں کیسے گئے, مزدلفہ میں کیسے گئے, صفا میں کیسے تھے, مروہ میں کیسے تھے, دوڑے کیسے تھے, بھاگے کیسے تھے, بھاگے تھے, زلفیں کیسے ہلی تھی, بال کیسے ہلے تھے, لگے کیسے تھے, آگے کیسے گئے تھے, حج کیسے کیا تھا, جہاد کیسے کیا تھا, زکات کیسے کی تھی, مال کیسے خرچ کیا تھا, صدقہ کیسے کیا تھا, خیرات کیسے کی تھی, محبت کیسے کرتے تھے, الفت کیسے کرتے تھے, عقیدت کیسے کرتے تھے, حکومت کیسے چلائی تھی, نظام کیسے چلایا تھا, مصلی پہ کیسے کھڑے ہوئے تھے, نماز کیسے پڑھائی تھی, تکبیر کس نے کہی تھی, آزان کس نے کہی تھی, مکہ کیسے چھوڑا تھا, مدینہ کیسے آئے تھے, مدینہ میں کیسے پہنچے تھے, مسجد سیدھے ہاتھ پہ کون تھا, دوسرے ہاتھ پہ کون تھا, ادھر کب دیکھا, ادھر کب دیکھا, اس کو کب دیکھا, اس کو کب دیکھا, اس کو کب بلایا, اس کو کب بلایا, اس کو کب اٹھایا, اس کو کب اٹھایا, اس کو کب چڑھایا, اس کو کب چڑھایا, اور بیت اللہ میں کس کو بلایا, حجر اسود کو کس کو چوما دلوایا, آگے کیسے بڑھے, حجر اسود پہ کس کو لے کر گئے, پھر مطاف میں کس کو لے گئے, پھر جناب چھت پہ کس کو چڑھایا, آزان کس سے دلوائی, بت کس سے پڑھوائے, کندھوں پہ کس کو بٹھایا, کس کے کندھوں پہ بیٹھے, پیار میں آگے کیسے بڑھے, الفت میں آگے کیسے بڑھے, میدانوں میں کیسے گئے, فاتح کیسے آئے, جبرائیل کیسے آئے, قرآن کہاں پر لائے, آیاتیں کہاں پر لائے, سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی, سورہ نور کہاں نازل ہوئی, سورہ حشر کہاں نازل ہوئی, سورہ فجر کہاں نازل ہوئی, سورہ یاسین کہاں نازل ہوئی, یاسین میں کیا کہا, فجر میں کیا کہا, حضور پر وحی کیسی آئی, پسینہ کیسے آ گیا, غار میں کیسے گئے, غار سے کیسے آئے, وحی کیسے آئی, جبرائیل کیسے آئے, نوفل کے پاس کون گئے, عائشہ کون تھی, خدیجہ کون تھی, حفصہ کون تھی, جویریہ کون تھی, فاطمہ کون تھی, زینب کون تھی, رقیہ کون تھی, ام کلثوم کون تھی, حسن کون تھا, حسین کون تھا, فاطمہ کون سی تھی, اولاد کیا تھی, خاندان کیا تھا, داماد کون تھے, بیٹیاں کہاں تھی, بیٹیوں کی اولادیں کیا تھی, داماد کون سے تھے, دامادوں کی صفات کیا تھی, پاس کون آئے تھے, آ کر کیا بن گئے تھے, وفادار کون تھا, تابعدار کون تھا, ساتھی کون تھے, رفیق کون تھے, ساتھ لبکے کون تھے, ساتھ رہے کون تھے, ساتھ چمٹے میں کون تھے, ہما وقت ساتھ کون تھے, اور دنیا والوں, سیرت بتانے والوں, سیرت پڑھنے والوں, ساری باتیں تو بتائی جا رہے ہو, سب کچھ کھولی جا رہے ہو, پور کی میٹ میں کھائی جا رہے ہو, خزانوں کو کھولی جا رہے ہو, پانی کو بھائی جا رہے ہو, سبھی کچھ بتائی جا رہے ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے, یہ سب کچھ تمہیں پتا ہے, تم کہتے ہو پتا ہے, معلوم ہے, تم کہتے ہو معلوم ہے, پڑھتے ہو, تم کہتے ہیں پڑھتے ہیں, سناتے ہو, تم کہتے ہیں سناتے ہیں, سیرت بتاتے ہو, کہتے ہیں بتاتے ہیں, میں بہت سنا چاہتا ہوں, سبھی کچھ بناتے ہو, سبھی کچھ سناتے ہو, سبھی کچھ کہتے ہو, کتابوں میں لکھتے ہو, دنیا کو بتاتے ہو, سیرت کی بات کرتے ہو, ولادت کی بات کرتے ہو, رسالت کی بات کرتے ہو, بتاؤ تو صحیح, بتایا کس نے ہے, جواب آتا ہے صحابہ, صحابہ, صحابہ. جس کے بزرگوں کا یہ حال ہے اس کے جوانوں کا کیا حال ہوگا. او مٹانے والوں, ہم نظریہ صحابہ اتنا عام کر جائیں گے, بچہ بچہ, گلی گلی, جوان جوان, شہر شہر, بوڑھا بوڑھا, وطن وطن نعرہ لگائے.
سیرت کا ہر پہلو اور باب موجود ہے۔ جب بھی سیرت نام آتی ہے، نبی کہنے کی ضرورت، لکھنے کی ضرورت، نام لکھنے کی ضرورت۔ جیسے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سیرت النبی لکھتے ہیں، نبی لکھنے کی ضرورت، ایسا ہی یہ سیرت دنیا تک کس نے پہنچائی، یہ لکھنے کی ضرورت بھی۔ بولو، جیسے سب کو پتا ہے یہ سیرت نبی یعنی حضور محمد عربی کی ہے، سوال ہوتا ہے یہ پہنچائی کس نے ہے؟ لکھنے کی ضرورت نہیں، بچہ جوان بوڑھا، عربی عجمی سرائکی سندھی بلوچی پنجابی میمن اور پٹھان بلوچ سبھی ایک ہی زبان میں کہتے عرب و عجم کا فرق نہیں ہے۔ جنہوں نے عرب و عجم کے فرق کو مٹا کر کائنات میں رسول کی سیرت کو عام کر کے دنیا تک پہنچا دیا، جنگلوں میں، ویرانیوں میں، آبادیوں میں، پہاڑوں میں، بلندیوں میں، صحراؤں میں، جہاں جہاں سورج پہنچا اور جہاں سورج بھی نہیں پہنچا وہاں تک انہوں نے نبی کی سیرت کو پہنچا دیا۔ لکھنے کی ضرورت نہیں، چاندگار فرض سمجھتا ہے انہیں کہتے ہیں صحابہ 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 بھئی بات تو بنتی ہے نا، جملہ تو بنتا ہے نا، واہ تو بنتی ہے نا، ہاں نہیں بنتی۔ ہم ہائے والے نہیں، واہ والے۔ ہم کوئی جان دیتے ہیں اسے واہ کہتے ہیں، عزت دیتے ہیں اسے واہ کہتے ہیں، اولاد دیتے ہیں اسے واہ کہتے ہیں، جن نے مکہ کو فتح کیا واہ کہتے ہیں، جو مدینہ میں انہیں واہ کہتے ہیں، جو دنیا میں پھیل گئے انہیں واہ کہتے ہیں، جو کائنات میں دین پہنچا گئے انہیں واہ کہتے ہیں۔ اور جب واہ کہتے ہیں تو آگے ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے واہ صحابہ واہ۔ جسے میں نظر نہیں آ رہا وہ سوچ ہو رہا ہوگا یہ چلتے کہاں سے اور بند کہاں سے ہوتے ہیں۔ یکدم بولتے ہیں سارے، یکدم چپ ہوتے ہیں سارے، یہ خود نہیں بولتے، اشاروں پہ بولتے ہیں۔ اور سنو، یہ ہمارے اشاروں پہ چلتے ہیں، صحابہ نبی کے اشاروں پہ چلے تھے۔ تم ہمارے اشاروں پہ چلے وہ کو تو روک نہیں سکے، بدل نہیں سکے، ٹوک نہیں سکے، ختم نہیں کر سکتے۔ جو چلتے ہی اشارہ رسول پہ تھے اسے کائنات کیسے بدل سکتے؟ محنت کرو گے، آگے بڑھو گے۔ کوئی خان کا ہے، کوئی باری کا ہے، کوئی داری کا ہے، کوئی میاں کا ہے، کوئی شیعہ کا ہے۔ او سنو ہم صحابہ کے، کوئی کہتا ہے خان کو بچاؤ، ہم کہتے ہیں ایمان کو بچاؤ۔ میرا پی ٹی آئی کا نوجوان ناراض نہ ہو جائے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا ان کا ایک پیار کا رشتہ ہے، میرے حلقے میں بھی، میرے شہر میں بھی یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں بھی ان کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہوں، محبت میں انہیں کہتا ہوں، محبت میں انہیں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر اسلام ہے۔
ایمان ہے. ہم جن کے ساتھ ہیں اگر قیامت میں انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ تو ہم جائیں گے, اور اگر تمہیں کہا ہو تو محبت ہونی چاہیے, محبت رہنی چاہیے, لیکن ایمان پر سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. اسلام پر سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. ہم ایمان, اقان اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, یوں نہیں دے رہے, کمزور دلائل سے نہیں دے رہے, مضبوط دلیل سے دے رہے, اور مضبوط دلیل کا نام ہے صحابہ. اس مضبوط دلیل کو لے کر چلو گے, یہ مضبوط دلیل لوگوں کو بتاؤ گے, اس مضبوط دلیل پر عمل کرو گے, گلی گلی ماحول بناؤ گے, گھر گھر ماحول بناؤ گے, صحابہ کی عزت کی بات کرو گے, دفاع کی بات کرو گے, صحابہ کی شان کی بات کرو گے, بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے, اولاد کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے, گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے, بازاروں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے, گھروں پہ صحابہ کی عظمت کا پرچم لہراؤ گے, بازاروں میں پرچم لہراؤ گے, حلقے بناؤ گے, یونٹیں بناؤ گے, جماعت سے وابستہ ہو جاؤ گے, جماعتی ذمہ داروں کے ساتھ رابطہ کرو گے, آگے بڑھو گے, اپنا نام لکھواؤ گے, کارکن بنو گے, ورکر بنو گے, غلام بنو گے, ساتھی بنو گے. کوئی کہتا ہے اس کا غلام ہے, کوئی کہتا ہے اس کا غلام ہے, کوئی کہتا ہے میں غلام نہیں, کوئی کہتا ہے میں اس کا غلام نہیں. جاؤ دنیا کو بتاؤ ہم کسی کے غلام نہیں, صحابہ کے غلام. یہ محنت کرو گے, تقریر باقی ہے, یہ پھر کسی موقع پہ کریں گے. آج صرف ایک جھلک دی جو آپ کو دکھا دی. یار زندہ, صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.